السلام علیکم، آپ سب کو میرے یوٹیوب چینل کہانی گھر میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کہاں آ کر رکے تھے راستے کی ایپیسوڈ نمبر 5 سنیں گے۔ شہریار نے قصداً فیصلہ کرنے میں دیر لگائی کیونکہ سارا کی طرف سے اسے خدشہ رہا ہوگا کہ وہ اس کا ساتھ نہیں نبھائے گی، یا پھر اس کے مد نظر دونوں راستے اس کے پاس تھے۔ اگر پاپا سارا کے حق میں رام ہو جاتے تو وہ بہت آرام سے اسے آزادی کا پروانہ تھما دیتا، اور ایسا نہیں ہوا۔ تب بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑا، جب ہی تو وہ اتنے اطمینان سے ہے، لیکن میں اسے اطمینان سے ہرگز نہیں رہنے دوں گی۔ وہ غصے میں پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہی تھی۔ تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک کے بعد اس نے پکارا اور کہا، صبا، کیا آج آپ کا یہیں سونے کا ارادہ ہے؟ اس نے ناگواری سے دروازہ گھوڑا، بولی کچھ نہیں، اور قدرے توقف سے اس نے پھر پکارا، صبا پلیز دروازہ کھولیں۔ وہ بادل حواسہ اٹھ کر آئی اور اسے یکسر نظر انداز کرتے ہوئے صوفے پر لیٹتے ہی آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ وہ یہی سمجھا اندر سو گئی تھی اور نیند سے اٹھ کر آئی ہے، جبھی دوبارہ سو گئی۔ کچھ دیر کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر لائٹ آف کر کے اپنی جگہ پر آ لیٹا۔ جیا کی بات طے ہو گئی تھی اور 2 مہینے کے بعد شادی تھی، اس لیے گھر میں اچانک بہت کام بڑھ گیا تھا۔ امی ہر بات اس سے مشورہ ضرور کرتی تھی، وہ کتنا دامن بچھاتی، بار بار جیسے آپ کی مرضی، جو آپ کو مناسب لگے، کہتے کہتے بھی وہ تھک گئی تو بہت بے دلی سے پھر بڑے خلوص سے اپنی رائے دینے لگی۔ اس وقت امی اس کے سامنے کئی صورت پھیلا کر پوچھ رہی تھی کہ کس پر کون سا کام اچھا لگے گا۔ جب اس نے بتایا، امی یہ ذمہ داری اس کے ہی حوالے کر بیٹھی اور اس کو بتا دیا کہ کون کون سے سر پر کون کون سی کڑھائی کا کام وہ اپنی ذمہ داری لے لے۔ یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں تھا، لیکن وہ شہریار کے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھی۔ اس سے کہنے لگی، امی میرا خیال ہے میں اور سومی اسی وقت چلے جاتے ہیں، شام میں پتہ نہیں دکانیں کھلی ہوں گی یا نہیں۔ کیسے جاؤ گی؟ میرا مطلب ہے گاڑی تو ہے نہیں، ہم رکشہ سے چلے جائیں گے۔ وہ جلدی جلدی صورت طے کر کے شاپر میں رکھتے ہوئے بولی تو امی کی اجازت ملتے ہی ان کے کمرے سے نکل آئی، اور ابھی سومی کو پکار رہی تھی کہ فون کی بیل سے ادھر متوجہ ہو گئی۔ جی بھابھی۔ سومی اس کی آواز پر بھاگ بھی آئی۔ اس نے اسے امی کے پاس جانے کا اشارہ کیا اور خود فون ریسیو کر لیا۔ شہریار اس کے ساتھ ہیلو کے جواب میں پوچھا گیا۔ آواز اس نے پہچان لی، سارا ہے، اور ابھی کچھ روز پہلے اس نے پاپا سے کتنے یقین سے کہا تھا کہ شہریار اس کے شہر سے نکل آیا ہے۔ آپ کون ہیں؟ اس نے قصداً انجان بن کر پوچھا۔ میں کوئی بھی ہوں، آپ مجھے شہری کے بارے میں بتائیں، وہ کہاں ہے؟ یہ آفس ٹائم ہے سارا، وہ اس وقت آپ کو انہیں وہی رنگ کرنا چاہیے۔ اس نے بہت خوبصورتی سے اس کا نام لے کر جتایا کہ وہ پہچان چکی ہے کہ میں سارا ہوں۔ ارے آپ تو میرا نام بھی جانتی ہیں۔ کون ہیں آپ؟ سومی یا جیا؟ دونوں میں سے کوئی نہیں۔ پھر یہ کہ آپ شہریار کو آفس میں فون کر لیں۔ اس نے کہہ کر فون بند کرنا چاہا کہ وہ فوراً بول پڑی، 1 منٹ، شہری آفس میں نہیں ہے، میرا مطلب ہے میں نے پہلے وہیں فون کیا تھا، پھر مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے۔ اس نے جلدی سے کہہ کر ریسیور پر رکھ دیا، پھر اپنے کمرے میں پرس لے کر آئی تو سومی منتظر کھڑی تھی۔ چلیں بھابھی؟ ہاں چلو۔ وہ شاپر اٹھا کر سومی کے ساتھ باہر نکل آئی، لیکن اب اس کا کسی بات میں دھیان نہیں رہا، گو کہ اسے سارا سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ بس یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ پاپا نے اس کے ساتھ غلط بیانی کیوں کی۔ اس نے کبھی ان سے کوئی شکایت بھی نہیں کی تھی، پھر تمام وقت اس کا ذہن انہی باتوں میں الجھا رہا۔ حالانکہ سومی اس کے ساتھ ہی، لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سومی کے ساتھ آئی ہو۔ اس نے کڑھائی کے لیے ڈیزائن پسند کیے، پھر امی نے کچھ اور چیزوں کی لسٹ اسے دی تھی، وہ بھی سومی نے اپنی مرضی سے خریدی۔ اسے بالکل نہیں پتہ چلا کہ سومی نے کب، کہاں، کس سے کیا چیز دی۔ وہ بس ہوں ہاں کرتی رہی اور گھر میں آ کر تھکن کا بہانہ کرتے ہوئے سیدھی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ عجیب سی کیفیت تھی، وہ خود نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ شام میں جیسے ہی شہریار آیا، اسے دیکھتے ہی بپھر گئی۔ بس شہریار رہی، اب میں مزید ایک پل بھی یہاں نہیں رہ سکتی۔ کیوں؟ وہ بے دہانی میں کہہ گیا، اور وہ بہت بری طرح تپ کر اس کے مقابل آ کر کھڑی ہو گئی۔
تب اس کے دیور بھانپ کر وہ پوچھنے لگا، کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ کون کہے گا؟ وہ الٹا اس سے پوچھنے لگی، امی، جیا، سومی، آخر ساس اور نندے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتی ہیں۔ میرا مطلب ہے کوئی ایسی بات جو آپ کو بری لگی ہو۔ اس کا اتنا اطمینان اسے مزید غصہ دلا رہا تھا۔ میری کوئی ساس نندے نہیں ہیں، پھر آپ انہیں کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیں شہریار، مجھے ان باتوں میں الجھانے کے بجائے ابھی بھی فیصلہ کریں۔ وہ کسی طرح خود پر قابو نہیں رکھ پا رہی تھی۔ فیصلہ تو ہو چکا۔ اس کے اطمینان میں ذرا فرق نہیں آ رہا تھا۔ بڑے آرام سے صوفے پر بیٹھ کر شوز کے اسٹیپ کھولنے لگا تو وہ اندر ہی اندر دبکے کھاتی رہی۔ اس کے سر پر آ کھڑی ہوئی۔ میں جانتی ہوں فیصلہ ہو چکا، لیکن اس پر عمل درآمد کا وقت کب آئے گا؟ ابھی عمل کیا جا سکتا ہے اسی وقت۔ وہ سامنے ٹیبل پر ٹانگیں سیدھی کر کے اور آرام سے ہو گیا۔ اسے دیکھ کر دلکشی سے مسکرایا تو وہ جھنجھلا کر بولی، میں بالکل بھی اس وقت مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ میں بھی مذاق نہیں کر رہا۔ آؤ یہاں بیٹھو اور آرام سے بتاؤ تم کیا چاہتی ہو۔ وہ قریب ہی کھڑی تھی۔ اس نے کلائی تھام کر تقریباً کھینچ کر اپنے برابر بٹھایا تو وہ اس کی اچانک بے تکلفی پر حیران ہو گئی۔ پھر احتجاجاً کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ وہ بول پڑا، غصہ نہیں، آرام سے بات کرو۔ مجھے کوئی بات نہیں کرنی، بس میرا ہاتھ چھوڑیں۔ وہ ہنسی پذیر ہو رہی تھی۔ تم ہاتھ کیوں چھڑانا چاہتی ہو؟ وہ ذومعنی انداز میں کہہ کر اسے دیکھنے لگا، اور جواب میں کہنے کے لیے اس کے پاس بہت کچھ تھا، لیکن اس کی غربت نے اسے بکھلا کر رکھ دیا۔ خود کو بے بس محسوس کر کے ہونٹ پینچ کر چہرہ دوسری طرف موڑ لیا تو وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہنے لگا، سنو، جیسا تم کہو گی میں ویسا ہی کروں گا، لیکن پہلے میری بات سن لو۔ میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اصل میں تم سے شادی سے پہلے میں سارا کو میں جانتی ہوں۔ وہ بلا ارادہ بول پڑی۔ وہ اس کے ٹوکنے پر نہیں بلکہ جاننے پر حیران بھی ہوا، اور کتنی دیر کے لیے خاموشی سے غالباً اسی انتظار میں تھا کہ وہ مزید کچھ کہے گی۔ پھر اسے بولنے پر آمادہ نہ دے کر پوچھنے لگا، کیا جانتی ہو؟ یہی کہ آپ سارا سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن پاپا… ایک منٹ، وہ ٹوک کر کہنے لگا، میں سارا سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب تم میری زندگی میں نہیں آئی تھی۔ شہریار پلیز مجھے فریب دینے کی کوشش نہ کریں، وہ دبے لہجے میں چیخ پڑی۔ آج صبح ہی تو سارا کا فون آیا تھا، تو تمہیں غصہ اس بات کا ہے؟ نہیں، بلکہ آپ ایک ہی وقت میں دونوں کو فریب دے رہے ہیں، اور آپ جھوٹ بھی بول رہے ہیں۔ میں بھلا کب آپ کی زندگی میں آئی؟ میں تو زبردستی مسلط کی گئی، اور زیادہ کیا کہوں؟ شہریار اپنا رویہ، اپنی باتیں آپ بھولے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ کہنا نہیں چاہتی تھی، پھر بھی کہے جا رہی تھی۔ اور اب جب آپ پاپا کو منانے میں ناکام ہو چکے ہیں تو پھر سارا نے مایوس ہو کر راہیں بدل لی، تو آپ مجھے… بس خاموش ہو جاؤ صبا۔ وہ جو محض اس خیال سے خاموشی سے سن رہا تھا کہ دل کی بھڑاس نکالے تو مزید برداشت نہ کر سکا، اسے خاموش رہنے کا کہنے لگا، تم نے ساری باتیں اپنے آپ ہی فرض کر لی ہیں، اس لیے میں نے کہا تھا کہ پہلے تحمل سے میری بات سن لو۔ ساری بات یقین کی ہے، آپ کچھ بھی کہیں میں یقین نہیں کروں گی۔ اس کے قطعی انداز پر وہ ایک دم ہونٹ بھینچ کر رہ گیا۔ اتنی دیر سے جو اس کی کلائی پر گرفت مضبوط تھی، اب اپنے آپ ڈھیلی پڑ گئی۔ پھر قدرے تاخیر سے جیسے اپنے آپ سے بولا، ہاں ساری بات یقین کی ہے، اور تمہیں میرا یقین نہیں۔ پھر گہری سانس کھینچ کر اسے دیکھنے لگا تو وہ جھرجھری سی ہو کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، اور جانا چاہتی تھی کہ وہ کہنے لگا، سنو، میں تمہیں مجبور نہیں کر سکتا، جانا چاہتی ہو ابھی چلی جاؤ، لیکن کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم جیا کی شادی تک اس مسئلے کو نہ اٹھائیں؟ اس نے بس یوں ہی پلٹ کر دیکھا تو وہ جانے کیا سمجھ کر کہنے لگا، زیادہ دن تو نہیں ہے، تم ایک غیر جانبداری سے سوچو تو۔ وہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے کمرے سے نکل گئی۔ پھر وقت کو جیسے پر لگ گئے تھے، اتنی جلدی دن گزر رہے تھے کہ وہ حیران تھی۔ گو کہ اس اندر کے وقت کو روکنے کی کوشش نہیں کی، لیکن پتہ نہیں کیا بات تھی کہ تیزی سے گزرتا وقت اسے مزید خوفزدہ کر رہا تھا۔ عجیب سی کیفیت میں گھڑی ہوئی تھی۔
کبھی کستن، کبھی پہلی شب کے بارے میں سوچنے بیٹھ جاتی، کبھی جب آپ ہی کے منٹوں کے باوجود شہری غار کے بارے میں۔ اسے دیکھنے پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ ایسی باتیں دہرا کر اس سے مزید متفر ہو جائے گی، پھر اسے اکیلے چھوڑ کر شہریار کے پاس جانا چاہیے۔ وہ ساری باتیں سوچتی اور اس سے نفرت بھی محسوس کرتی، لیکن جہاں اسے چھوڑنے کا خیال آتا تو دل بیٹھنے لگتا۔ وہ اس دن کے بعد سے کیسا لاتعلق تھا، رات میں کمرے میں بھی نہیں آتا تھا، اور اگر آتا تو اس وقت آتا جب وہ سو چکی ہوتی، اور صبح اس کے اٹھنے سے پہلے ہی غائب ہو جاتا۔ جیا رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئی۔ اس رات کمرے میں جاتے ہوئے اسے ڈر لگنے لگا۔ بس یہی خیال آ رہا تھا کہ وہ طنز کر بیٹھے گا اور اسے دیکھتے ہی کہے گا کہ بس اب تمہارا رول ختم ہوا، بوریا بستر سمیٹو اور جاؤ یہاں سے۔ اور یہاں سے جانے کا فیصلہ تو وہ خود بھی اول روز سے ہی کر چکی تھی، لیکن اب اتنی دیر ہو گئی تھی کہ وہ اس کے بعد سب کا سامنا کرنے سے گھبراتی تھی۔ اس کا خیال تھا کوئی بھی اس کا یقین نہیں کرے گا، اور اگر یقین کر لیا تو پہلی بات یہی ہوگی کہ پہلے کیوں نہ بتایا۔ اب تک اس انتظار میں وہاں بیٹھی ہوئی تھی، پھر پتہ نہیں کون اس کا ساتھ دے گا یا کون اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ بہرحال شادی کا گھر تھا، وہ تھکن کے باوجود اس وقت پھلاوے سمیٹنے میں لگ گئی۔ امی نے کہا کہ رہنے دو، صبح کر لیں گے، لیکن وہ نہیں مانی۔ کچھ دیر سومی نے مروتاً اس کا ہاتھ بٹایا اور کمرے میں چلی گئی۔ امی پہلے ہی سونے کے لیے جا چکی تھی۔ اس نے اطمینان سے کام نمٹائے، اور جب یقین ہو گیا کہ وہ سو چکا ہوگا تب دبے پاؤں کمرے میں آئی، لیکن اسے بیٹھا دیکھ کر دروازے کے پاس سے ہی چھٹک کر چلی گئی، اور اس کی آمد پر موجودگی محسوس کر رہا تھا، پھر بھی اس کی طرف توجہ نہیں ہوا۔ جانے کیا لکھ رہا تھا اور بہت مصروف نظر آ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر تک اس کے ساتھ تیزی سے حرکت کرتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھتی رہی، پھر اچانک جانے کیا خیال آیا کہ بھر کر اس کے سامنے سے کاغذ کھینچ لیا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ اس نے پریشانی میں ماتھے پر ڈال ڈال کر کہے۔ وہ کچھ نہیں بولی اور جلدی جلدی اس کے لکھتے ہوئے ہاتھوں پر نظر دوڑانے لگی۔ پہلے کچھ اشعار تھے، پھر ایک پوری غزل جس میں اس نے سرسری انداز میں دیکھا، پھر کاغذ اس کے سامنے پھینکتے ہوئے لہجے میں تعصف اور قدرے طنز سمجھ کر بولی، انسان میں اتنی جرأت ضرور ہونی چاہیے جو دیکھو صبا۔ اس نے فوراً ٹوکا، مجھے بزدل ہونے کا طعنہ مت دینا، میں چاہوں تو ابھی بھی سارا کے پاس جا سکتا ہوں۔ کس نے کہا کہ میں نے آپ کو روکا ہے؟ وہ چیخ کر بولی، بتائیں۔ ہاں تم نے۔ مجھے کیوں الزام دے رہے ہیں؟ صاف کیوں نہیں کہتے کہ وہ چھوڑ گئی ہے آپ کو؟ وہ اگر چھوڑ گئی ہوتی تو تم یہاں نظر بھی نہ آتی۔ کیا مطلب؟ کوئی فائدہ نہیں تمہیں مطلب بتانے کا، اس لیے تم یقین نہیں کرو گی۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، پھر مثلاً انداز میں کہنے لگا، خیر چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ مزید تک کب تک میری مہمان بنی رہو گی؟ میں کہیں نہیں جا رہی، اگر آپ میزبانی سے تنگ آ گئے ہیں تو آپ چلے جائیں۔ وہ بیڈ سے تکیا اٹھا کر صوفے پر رکھتے ہوئے جانے بے دہانی میں کہہ گئی، یا سچ مچ اپنے ارادے سے آگاہ کر دیا۔ وہ بہرحال چونک کر اسے دیکھنے لگا، پھر اچانک خوشگوار سے احساس میں گھر کی مسکراہٹ ہونٹوں میں سجا کر پوچھنے لگا، میں کہاں جاؤں؟ سارا کے پاس۔ وہ کہتے ہوئے ہٹنا چاہتی تھی کہ وہ جلدی سے اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا، پھر اسے دیکھ کر کہنے لگا، سارا کے پاس کیسے جا سکتا ہوں؟
اسے تو میں بہت پہلے خدا حافظ کہہ چکا ہوں۔ وہ سر جھٹک کر دوسری طرف دیکھنے لگی، جیسے اس بات سے اسے کوئی دلچسپی نہ ہو، اور خود سمجھنے کے باوجود کہنے لگا، اس روز بھی تم نے میری بات نہیں سنی تھی۔ میں اس وقت بھی سچ بولنے ہی جا رہا تھا، اور اب بھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تمہاری مرضی، تم یقین کرو یا نہ کرو۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا اور قدر توقف کے بعد کہنے لگا، سارا اچھی لڑکی ہے۔ جب میں نے اسے بتایا کہ پاپا نے زبردستی میری شادی تمہارے ساتھ کر دی ہے تو وہ بہت روئی تھی، لیکن پھر بعد میں وہی مجھ سے کہنے لگی کہ میں دل سے تمہیں قبول کر لوں، لیکن میں نہیں مانا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ تم یہی سمجھو گی کہ میں نے سارا کے ٹھکرانے پر تمہاری طرف لوٹ کے آیا ہوں، اور خود مجھے بھی یہ بات گوارا نہیں تھی کہ میں جو تمہاری نفی کر رہا ہوں پھر ٹوکر کھا کر تمہاری طرف لوٹوں۔ بہرحال اس وقت جب میں تمہیں چھوڑنے کے جواز ڈھونڈ رہا تھا